السلام علیکم۔ دوستو، کل ہم نے مسئلہ کشمیر کے بارے میں بات کی تھی، یوم استحصال کشمیر کے موضوع پر۔ اس میں مجھ سے ایک غلطی ہو گئی جس کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، معذرت بھی چاہتا ہوں کہ میں نے کہہ دیا کہ کشمیر پہ جو انڈین ابھی انہوں نے قانون پاس کیا اور لاک ڈاؤن ہوا ہے اس کو 2 سال ہو گئے ہیں۔ دراصل ابھی 1 سال ہوا ہے اس کو، اللہ نہ کرے کہ یہ جو ہے 2 سال ہوں۔ تو اس میں کل ہم نے بات کی تھی کہ اس موضوع پہ جو ہے پاکستان کو اپنا دباؤ برقرار رکھنے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ سفارتکاری کوئی عام کام نہیں ہے، یہ ایک بڑا ہی طویل، صبر آزما، تدبر اور تحمل کا کام ہے۔ اس میں جذبات کے ساتھ نہیں بلکہ ہوش و حواس کے ساتھ اس میں ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ میرے خیال میں جو سب سے پہلے کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ جو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں جناب فخر امام صاحب، جیسا کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ وہ بہت نائس آدمی ہے، بہت اچھے آدمی ہیں، بڑی ان کا پارلیمانی تجربہ ہے، بااصول آدمی ہے، لیکن اس کام کے لیے وہ فٹ نہیں ہے، ان کی اس میں ہے نہیں۔ ایک تو وہ باقاعدہ وزیر بھی ہیں اور ان کی اور بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ اس کام کے لیے ہمیں کسی ایسے بندے کو رکھنا چاہیے جس کا سفارتی تجربہ ہو، جس کو خارجہ امور کے بارے میں علم ہو۔ میرے ذہن میں 2 نام ہیں ایسے جو اس کام کے لیے بہت ہی یعنی سمجھتا ہوں کہ پرفیکٹ ہیں۔ سب سے پہلا نام تو ہے خورشید احمد قصوری صاحب کا، جو کہ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی میں ہی ہیں، شاید ٹکٹ کے مسئلے پہ تھوڑا سی ان کے ساتھ ناراضگی ہو گئی تھی قصور میں، لیکن وہ پی ٹی آئی میں ہیں اور مسئلہ کشمیر کو ان سے زیادہ کوئی شاید جانتا بھی نہیں ہے۔ وزیر خارجہ رہے ہیں ایک طویل عرصہ پاکستان میں، اور جب مشرف دور میں بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی تھی تو سارا کچھ وہی کر رہے تھے، انڈیا میں جا کے ملاقاتیں تھی، انڈیا میں ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور جو سننے میں یہ آیا ہے کہ ہم معاہدے کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ اگر یہ جو افتخار چودھری والا واقعہ نہ ہوتا اور مشرف صاحب اس طرف نہ پھنس جاتے تو شاید اس کا کچھ نکل سکتا تھا معاملہ، لیکن اس میں ایک قباحت ہے کہ چونکہ کشمیر کمیٹی کا زیادہ تر جو معاملہ ہوگا باہر کے سفارت خانوں سے ہوگا، ان کے سفیروں سے ہوگا، اور پھر وزیر خارجہ جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اور وہ نہیں چاہیں گے، اور ان میں مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی آپس میں کوئی چپلش شروع ہو جائے گی۔ تو یا تو اس کو بالکل انڈیپینڈنٹ کریں اور ان کا وزارت خارجہ سے تعلق ختم کریں، کشمیر کمیٹی کو ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کے طور پہ بنائیں اور اس کو کچھ کریں۔ دوسرا نام جو میرے ذہن میں ہے وہ ہے شمشاد احمد خان صاحب۔ شمشاد احمد خان صاحب میرا خیال ہے کہ شاید سب سے زیادہ طویل عرصہ ان کا گزرا ہے وزارت خارجہ میں۔ وہ سیکٹری خارجہ بھی رہے ہیں پاکستان کے، امریکہ میں پاکستان کے سفیر بھی ہیں، ان کے بھی امریکہ میں کافی زیادہ اپنے ذاتی تعلقات ہیں، بڑے کانٹیکٹس ہیں، ان کو عزت نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور وہ مسئلہ کشمیر کو بھی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور خارجہ امور کی جو نزاکتیں ہیں اس کو بھی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ چاہیے کہ یہ کشمیر کمیٹی کو جو ہے درست کریں، اس کا کوئی ایسا بندہ مقرر کریں جو کہ فل ٹائم ہو، جس کا کام ہی صرف یہی ہے اور اس کے ذمہ کوئی کام نہ ہو، اور وہ کام میرا خیال ہے کہ اگر ان دونوں میں سے کسی کو کیا جائے تو یہ دونوں حضرات بہت ہی زیادہ بخوبی جو ہے اس کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ یہ کیا کریں، یعنی کشمیر کمیٹی بن گئی، آپ نے بندے کو مقرر کر دیا، تو ہندوستان پہ حملہ تو ہم نے نہیں کرنا۔ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مڈل ایسٹ میں، یورپین کنٹریز میں سیمینار کروائیں، اس میں ڈاکومنٹری دکھائیں کہ کشمیر میں کیا ظلم ہو رہا ہے، جہاں پہ جس طرح کا پیلٹ گنز استعمال کرتے ہیں، گولیوں کا بے دریغ استعمال ہے، تشدد ہے، جس کو چاہتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، پتہ نہیں کتنے ہزاروں نوجوان ہیں جو گھر سے اٹھا لیے گئے ہیں اور ان کا کچھ پتہ نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں جو سیاسی طور پہ قید ہیں، آسیہ اندرابی جو ہیں پتہ نہیں کتنی دیر سے قید میں ہیں، اور ان کے جو خامند ہیں، مجھے اس وقت ان کا نام نہیں یاد آ رہا، وہ پچھلے کچھ 25 سال سے بلکہ 26 سال سے وہ انڈیا کی قید میں ہیں، اور شاید اس وقت دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو اتنی طویل
مدت سے جیل میں ہو اور قصور ان کا صرف یہ ہے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے وہ کر رہے ہیں۔ ہمیں دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا جو ہم بنائیں، یہ سیمینارز کروائیں، تو اس کا بجائے اس کو ہم کہیں کہ مسئلہ کشمیر، ہم اس کو کہیں کہ جو ہندو انتہا پسندی ہے، ہم اس کو دوسرے ملکوں سے بھی اس میں شامل کریں۔ ہم انڈیا میں ہندوؤں کے علاوہ جو لوگ ہیں، سب سے بڑے تو سکھ کمیونٹی ہے، ان کو شامل کریں، اور عیسائیوں کو شامل کریں، دلت کو کریں، شودرز کو کریں، اور وہاں پہ جو نچلی جو درجے کے جتنے بھی طبقات ہیں ان کو شامل کریں کہ یہ ملک جو ہے وہ آپ کے لیے تنگ کیا جا رہا ہے، یہاں صرف ہندو ہی صرف رہیں گے، آپ لوگوں کو ایک وقت آئے گا کہ سب کو یہاں سے بھگا دیا جائے گا یا سب کو مار دیا جائے گا۔ سو یہ آپ سب کا مسئلہ ہے، اور یہ انتہا پسندی ہے۔ ہم نے پاکستان نے انتہا پسندی کے لیے جتنی قربانیاں دی ہیں، جتنا ہم نے کام کیا ہے، شاید دنیا میں کہیں نہیں ہوا، اتنا ہم نے نقصان نہیں اٹھایا۔ تو دوسرے لوگوں کو بتائیں کہ آپ اس انتہا پسندی کو شروع میں ہی روکیں۔ اس سلسلے میں میرا خیال ہے کہ اگر بہت سارے بڑے چینلز پہ جو میں ڈاکومنٹری بتا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ جو انڈیا میں ظلم ہو رہا ہے، اگر پیڈ کانٹینٹ کے طور پہ بھی اگر اس کو چلایا جائے تو وہ بھی بالکل چلانا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ اجازت دیں گے، مڈل ایسٹ میں تو کر سکتے ہیں، مڈل ایسٹ میں ہم ان کے سیمینارز کروا سکتے ہیں۔ انڈیا سے جو ان کے ہیں کوئی جن میں بڑا توازن ہے، اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ارندھتی رائے ہے، اور ہیں ایک دو لوگ ہیں جو اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ جاوید اختر صاحب کو بلائیں، اب تو اوم پوری نہیں رہے، ورنہ وہ بہت اچھا بات کرتے تھے، اور ہیں سوارا بھاسکر ہیں۔ میں ابھی تو ایسے ہی بتا رہا ہوں، لیکن اگر میں تھوڑا سا اس پہ ہوم ورک کروں تو بہت سارے لوگ نکل آئیں گے، ان کو بلائیں ادھر اور کہیں کہ یہ جو انتہا پسندی ہے یہ ہندوستان کو بالکل برباد کر دے گی، آپ کو سب لوگوں کو اس کو روکنا چاہیے۔ اس کے علاوہ میں پھر آپ کہیں گے وہ کیا کریں، ذکر آ جاتا ہے پچھلے جو کوئی 15 سال گزرے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انڈیا کے جتنے بھی ارد گرد ممالک ہیں، جس میں سکم ہے، بھوٹان ہے، مالدیپ ہے، سری لنکا ہے، اور یہ سب جو ہیں انڈیا سے بہت تنگ ہیں اور ان کے توسیع پسندانہ عزائم کا شکار ہیں۔ ہم ان کو اپنے ساتھ ملاتے، اپنے ساتھ ان کو تھوڑا سا اخلاقی مدد کرتے ان کی، لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے سارا جو ہے مڈل ایسٹ جتنے بھی عرب ممالک ہیں وہ سب جو ہے ہم نے ہندوستان کی جھولی میں ڈال دی ہیں، ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس طرف دوبارہ توجہ دینی چاہیے، جو ہندوستان کے ارد گرد ممالک ہیں ان کے ساتھ راہ و رسم بڑھانے چاہیے، ان کو اپنا ہم نوا بنانا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ یہ اس کے بعد وہ آپ کی طرف آئیں گے۔ بنگلہ دیش تو شاید اب کچھ ان سے دور ہوتا جا رہا ہے اور وہ پاکستان کے قریب ہے، ان کو شامل کریں۔ اس کے علاوہ میں ہر دفعہ یہی ہوتا ہے کہ اس کی طوالت آڑے آ جاتی ہے، ابھی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کرنے والی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ایک جس طرح کے بہت سارے، ایک سارک ہے انہوں نے بنائی تھی، ایک OIC ہے، اور پھر G8 ہے، G20 ہے۔ پاکستان کو چاہیے کہ ایک نیا الائنس بنائے پیس کے نام پہ، جس میں چین، پاکستان، ترکی، ملیشیا اور جو بھارت کے ارد گرد ممالک ہیں جن کا میں نے ابھی سب کا نام لیا ہے ان کو شامل کریں، کہ انڈیا کی وجہ سے جو ہے اس خطے کا، خاص طور پہ ایشیا کا جو ہے نا، امن بہت زیادہ خطرے میں ہے، اور یہ ٹائم بام کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے، اس کو جو ہے کرنا چاہیے۔ اگر پہلے ایک زمانے میں ایک RCD ہوا کرتی تھی، وہ ترکی، ایران اور پاکستان کے ساتھ مل کے بنائی گئی تھی، لیکن اگر ہم ملائیشیا اور ترکی اور پاکستان مل کے بناتے ہیں تو پھر اس پہ اوپر اسلامی وہ ٹپا لگ جائے گا، اور وہ شاید اتنی مؤثر نہیں رہے گی جتنی اس میں، جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ چین، ترکی، ملیشیا، پاکستان، سکم، بھوٹان اور سری لنکا اور مالدیپ، اور ان سارے ممالک کو بنا کے اور پیس کے نام پہ کوئی اس کا کچھ بھی نام رکھ لیں، اس کو ان کو ڈیولپ کرنا چاہیے اور بہت جلدی ڈیولپ کرنا چاہیے۔ آخر میں اس ویڈیو کے آخر میں ایک میں کہنا چاہتا ہوں، درخواست کرنا چاہتا ہوں اپنے ارباب بست و کشاد سے، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم UNO میں بھی اس کو جا کے لڑیں اور ان کو، دنیا کو بتائیں کہ انف از انف،
بہت ہو چکا، باتیں بہت ہو چکی، سیمینار بہت ہو چکے، قراردادیں بہت ہو چکی. اب ہم جو ہے جو آکوپائڈ کشمیر میں مسلمان ہیں ان کو ہم ایک کال دیں گے کہ آپ مثال کے طور پہ 6 فروری آ رہا ہے، اب 15 اگست ابھی آ جائے گا، 6 فروری کو ہم ان کو کال دیں گے کہ تمام لوگ گھر سے جو ہے باہر نکل آئیں اور ہندوستان کی جو ہے حکومت کے خلاف احتجاج شروع کریں، تحریک شروع کریں. اور جس طرح بتایا تھا عمران خان صاحب نے یو این او میں کہ جب ناانصافی ہوگی تو پھر اس کے خلاف ایک احتجاج بھی ہوگا، اس کے خلاف ایک تحریک بھی چلے گی. میں انڈین فلمیں جب دیکھتا ہوں تو ہر دوسری جو بلاک بسٹر فلم ہے ان کی کامیاب ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جاگیردار کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور اس کا بھائی جو ہے وہ ہتھیار اٹھا لیتا ہے. عدالت کسی ملزم کو بے گناہ قرار دے دیتی ہے پیسے لے کے یا جس طرح بھی، اور وہ جو اس کا بھائی یا بیٹا یا باپ وہ ہتھیار اٹھا لیتا ہے اور وہ حکومت کی اینٹ سے اینٹ بچا دیتا ہے. کسی کے بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، ماں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے تو وہ سسٹم میں اگر اس کو انصاف نہیں ملتا، اس کی سنوائی نہیں ہوتی، تو پھر وہ آخر جو ہے لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتا ہے. تو کشمیر کے معاملے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہی ہوا ہے. وہاں پہ قید بھی ہے، وہاں پہ قتل بھی ہے، وہاں پہ ریپ بھی ہے، اور کیا کیا نہیں ہے، پیلٹس گنز ہیں، کیا کیا ظلم کیا گیا ان کے اوپر. اور ان کو اب زیادہ دیر تک دبانا نہیں چاہیے. پاکستان کو چاہیے کہ یو این او کو بتائے کہ ہم جو ہے اس ظلم کو، اس زیادتی کو زیادہ دیر تک نہیں برداشت کر سکتے. اس کے ہم پہ بھی اثرات ہوں گے اگر ان کے ساتھ کچھ ہوگی. جس طرح کے ہوتا ہے کہ پناہ گزین آ جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں، تو ہمیں چاہیے کہ اسے کہیں کہ ہم ان کو کوئی ایک کال دیں گے کہ ہمیں ڈیڈ لائن جو ہے 6 فروری تک اس کو کیا جائے. ادروائز پھر اس کے سلسلے میں ہم اپنا لائحہ عمل طے کریں گے. پھر دنیا کو، پاکستان کو، کشمیریوں کو یا کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. آپ پہلے بھی یہ بات سن چکے ہیں کہ بالآخر یہ جو ہے فلیش پوائنٹ بننا ہے اور انڈیا اور پاکستان میں جنگ بھی لگ سکتی ہے. اور یہ جو جنگ ہوگی یہ کوئی عام جنگ نہیں ہوگی، اور نہ ہی اس سے صرف ان دونوں ممالک کے لوگ نقصان اٹھائیں گے، ساری دنیا جو ہے نقصان اٹھائے گی. ابھی تو پہلے ہی جو ہے کرونا ہے اور میرا خیال شاید اس کی طرف توجہ کم ہے. لیکن ہمیں، ہماری حکومت کو، عمران خان کو، وہ بڑا درد دل رکھتے ہیں ان کے لیے، کشمیریوں کے لیے. ان سے مجھے یاد آیا ابھی انہوں نے سید علی گیلانی کو نشان پاکستان دیا ہے. یہ بہت اچھی بات کی ہے، ان کو ضرور دینا چاہیے تھا. اور بھی کچھ لوگ ہیں جن کو جو ہے کچھ نہ کچھ دینا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ نوجوت سدھو کو بھی کچھ نہ کچھ اعزاز دینا چاہیے. اس نے بھی کافی لڑائی لڑی ہے، سکھوں کی نمائندگی کی ہے. تو آج کی ویڈیو کے لیے تو میرا خیال اتنا ہی کافی ہے. اگلے کسی نشست میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ سے ملیں گے. اور آج اجازت. اپنا، اپنے اہل خانہ کا بہت خیال رکھیے، اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے، اپنے آپ کو وقت دیجیے. اللہ حافظ.